اور ہم آل محمد کا ذکر بھی زندہ و پائندہ رہے. آج 1400 سال بعد ہم کیا یہ گواہی دے سکتے ہیں یا نہیں کہ ہاں اے اسیر شام، اے سیدہ طاہرہ، ہم شہادت دیتے ہیں جیسے ہم اللہ کی توحید کی شہادت دیتے ہیں، جیسے ہم محمد مصطفیٰ کی رسالت برحق کی شہادت دیتے ہیں، جیسے ہم علی اولاد علی کی امامت برحق کی شہادت دیتے ہیں، ایسے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے بنت پیمبر، قید کے عالم میں یزید جیسے کمینے کے سامنے تو نے جو قسم اٹھا کر بات کہی تھی، ہم 1400 سال بعد گواہی دیتے ہیں تو کامیاب ہے. مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، کامیابی کیا ہے؟ فقط آخرت کی کامیابی کی بات میں نہیں کر رہا، بعد از موت کی کامیابی کی بات اور ہے. میں موت سے پہلے کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں. کیا شہید ہونے والا بھی کامیاب ہے یا نہیں؟ فقط اس لیے کہ وہ جنت چلا گیا. شہادت باعث حصول جنت ہے، یہ کامیابی ہے شہید کی. یہ شہید کی اصلی کامیابی یہ ہے، خود کٹ گیا لیکن قاتل کے مشن کو بھی شکست دے گیا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان گزشتہ 1400 سال میں آپ کے قائدین یعنی قائدین تشیع 250 سال کے عرصے تک تو خود معصومین قائدین تشیع رہے. ٹھیک ہے وہ ائمہ معصومین تھے، لیکن کیا علمی طور پر انہیں قائدین تشیع کہنے میں کوئی اشکال ہے؟ اور 250 سال جن معصوم ہستیوں نے خود قیادت کی، کتنے مظالم کیے دشمن نے اور کتنا صبر کیا قائدین نے، اور آخری نتیجہ کیا پایا؟ کیا بنی امیہ کی حکومتیں سخت تھیں اور بنی عباس کا تشدد سخت تھا، یا آج کل کی حکومتیں؟ بے شک امریکہ بے ایمان شیطان بزرگ انتہائی خبیث ہے اور قتل و غارت کے میدان میں آج اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ کوئی تو ہے کہ جب بچہ دیوار پہ مارا جاتا ہے اور وہ تڑپتا ہے تو معاشرے میں کوئی تو ہے جو چیختا ہے، لیکن جب علی اصغر کو قتل کیا جاتا ہے تو کوئی چیخنے والا نہیں ملتا. جب دیواروں میں آل محمد کے بچوں کو بنی عباس کے دور میں چنا جاتا ہے تو کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ملتا. آج کی دنیا اور ہے، کل کی دنیا اور تھی. جمہوری انداز اور ہے، احتجاج زبان پہ آئے لوگ نکلیں، کوئی ہا دعا کرنے والا ہو، یہ انداز اور ہے، کوئی نہ ہو اور ظلم و ستم اپنی پوری قوت سے جاری ہے، یہ سلسلہ کچھ اور ہے. لیکن میرا سوال یہ، بنی امیہ کے دور اقتدار میں اور بنی عباس کے دور سلطنت میں کیا شیعہ کشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہماری عزاداری کی مجالس کیا فقط معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر جو ظلم ہوا اس کو تعبیر کرنے اور اس کو بیان کرنے سے عبارت ہیں، یا عزاداری میں شیعان آل محمد کی قربانیاں بھی اس عزاداری کا حصہ ہیں اور ان کا ذکر اس عزاداری کا حصہ ہے؟ دور حضرت امیر المومنین سے لے کر دور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک آیا شیعان آل محمد کی قربانیاں بھی ہم ذکر کر کے عزاداری مناتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر مناتے ہیں تو سوال ہے کہ اتنا قتل ہوا، اتنا غارت ہوا، اتنا ظلم ہوا، کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے انتقامی کارروائی کے لیے
کوئی اس قسم کا حکم دیا کہ انہوں نے آپ کا مثلاً آپ کی مسجد میں مارا ہے، آپ کے بندے کو قتل کیا ہے، آپ بھی جائیں اس مذہب کے لوگوں کو جہاں بھی ملے مار ڈالیں؟ آپ مجھ سے بہتر ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار کی تاریخ سے آشنا ہیں، میں تو آپ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن مجھے تو کوئی روایت یاد نہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی بھی معصوم قائد تشیع نے اپنے ماننے والوں کو کہا ہو کہ تم بے گناہ کو انتقام میں قتل کرو۔ قاتل کو قتل کرنا اور ہے، اور بے گناہ کو قتل کرنا اور ہے۔ یا سعر اللہ وابن ثعرہ والوتر الموتور، یہ کیا کہتے ہیں ہم؟ اے وہ کہ جس کے قتل کا بدلہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ معلوم ہوا ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے شیعوں کو قتل کیا جائے تو تم فقط مذہبی اشتراک کی بنیاد پر کسی اور کو جا کے قتل کر ڈالو، نہ، اگر مختار ثقفی بھی سائرین میں سے ہو کے نکلے ہیں تو انہوں نے بھی قاتلوں کو تلاش کیا ہے۔ انہوں نے بھی کن کو تلاش کیا ہے؟ قاتلین کربلا کو تلاش کیا ہے، ہر کس و ناکس کو تو قتل نہیں کیا۔ اب اس لیے ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں مجبور کرتی ہے، مظلوم بنو، ظالم نہ بنو۔ القتل بالقتل حق ہے، اور وفی القصاص حیات حق ہے، لیکن قصاص ہے، قصاص کسی دوسرے کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے، جبکہ صورتحال ایسی ہو۔ عزیزان محترم، آپ بزرگان ہیں، آپ محققین ہیں، آپ ایک عش آل محمد میں میدان تحقیق کے شاہسوار ہیں، ہم تو آپ کے ادنا سے شاگرد ہیں، لیکن ہماری رہنمائی کیجئے کہ آج اگر ہمارے ممالک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور آپ کے رہبروں اور قائدوں نے یہ فیصلہ کیا، آپ فقط قائد ملت علامہ ساجد علی مدظل العالی کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ سارے علماء سپریم کونسل آپ کے پاس موجود ہیں، یہ اکیلی رائے نہیں ہوتی قائد کی، جو فیصلہ ہوتا ہے علماء کی مشورے سے ہوتا ہے۔ اختلاف برحق ہے، جب بھی کبھی شورا بیٹھتی ہے، کونسل بیٹھتی ہے، 10 15 20 50 آدمی اس میں بیٹھتے ہیں، رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس اختلاف سے گنجائش ہے اس اختلاف کی، لیکن بات یہ ہے کہ جو فیصلہ تنظیمی طور پر ہوا کرتا ہے وہ فیصلہ بالآخر ان تمام کا فیصلہ شمار ہوتا ہے جو اس میں شریک ہوتے ہیں اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ذمہ داری اس بڑی شخصیت پہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت کو تاج قیادت پہنایا گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نقطے کو آج کے دور میں بہت عمق کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی علمی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی تحقیقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ نے دور حاضر میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کا نور آپ نے سیرت طیبہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے حاصل کرنا ہے۔ ہم خود سے کچھ فیصلہ کریں گے تو وہ تشیع کا فیصلہ نہ ہوگا، وہ میری ذات کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور میری ذات کا فیصلہ کچھ اور ہے اور میرے مذہب کا فیصلہ کچھ۔ تشیع آل محمد کا تقاضا کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی بیان ہو رہا تھا اور آپ سب حضرات اس سے آشنا ہیں، کفر کے فتوے ہوئے، قتل و غارت ہوئی، مسجدوں میں بم پھٹائے گئے، جلوسوں میں انفجار ہوا، آپ تو خود کش بمبار کی شکل میں ان ظالموں نے اپنے سارے کرداروں کو آگے بڑھایا ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟